الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ السمیع العلیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ الحجرات ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور چونکہ فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اس میں پھر بدو اور صحرائی لوگ جو اسلام کو ایک قوت تسلیم کر کے اس کے ساتھ الحاق کے لیے، اپنے قبائل کے الحاق کے لیے، اور جو پورے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے وہ اس طرف چل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے اور آپ سے ملنے کے لیے۔ اس میں پھر ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے کہ جو لوگ مکے کے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بحیثیت نبی اور رسول، وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول کا مقام کیا ہے اور آپ کی عزت و توقیر کیسے کرنی ہے، وہ تو جانتے تھے۔ لیکن یہ جو نئے آنے والے تھے وہ انہیں ایک سیاسی لیڈر کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ ایک سردار اٹھا ہے، سرداروں کے خاندان میں سے، بڑے خاندان میں سے ایک اٹھا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا اور اس نے اس طرح سے مغلوب کر لیا مکے والوں کو، اور تو پھر ان کو آداب سکھانے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ پاک نے بڑے اہم مسائل کا فیصلہ کر دیا ہے جن کا سامنا اس امت کو بعد میں ہوا، اور ہم نے اس کو پھر قرآن میں نہیں ڈھونڈا اس کا حل۔ اور یہ بہت بڑی ہماری سمجھ لیں کہ کوتاہی ہے کہ ہم اپنے دلائل کی ابتدا، اپنے مسائل کے حل کی تلاش قرآن میں نہیں کرتے۔ اس سے باہر ہم ڈھیروں کتابیں پڑھ دیں گے، لیکن یہ جو چند لفظوں میں، چند آیتوں میں معاملے کو سلجھا دیتی ہے، فیصلہ کر دیتی ہے، یہ الفرقان المیزان، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یہ بڑی اہم صورت ہے، مشاجرات صحابہ جس پر آج امت دو لخت ہے، صحابہ کے آپس کے جھگڑے۔ وہ شجر ہوتا ہے نا، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں جب ہوا چلتی ہے تو وہ آپس میں الجھتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ تنا اپنی جگہ کھڑا رہتا، وہ کسی سے نہیں لڑتا۔ یہ ہے مشاجرات۔ تو صحابہ آپس میں ٹکرائے۔ اسلام اپنی جگہ ایک ایسا درخت ہے جس کے بارے میں خود اللہ پاک فرما گیا ہے کہ یہ جڑیں تو اس کی بڑی خوب گہری ہیں اور شاخیں اس کی جو ہے وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کو کبھی کسی کے عمل سے بھی خطرہ نہیں ہوا، نہ آج ہوگا نہ قیامت تک ہوگا۔ ہم اپنے مسائل سے دوچار ہیں، اپنے ادوار کے، لیکن ہم اپنے جو ہے وہ مسائل آج کے حل کرنے کی بجائے صدیوں پہلے کے مسائل کو لے کر امت کو دو لخت کر کے امت اپنے مسلمانوں کو آپس میں ہم لڑا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر وہ چیزیں بھی زیر بحث آئی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا دورانیہ کم سے کم رکھا جائے۔ اگر یہ 15-20 منٹ میں کام ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اگر پھر 30-35-40 منٹ کی بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے ہم 2 حصے کر لیں گے۔
تو یہ ان کو سکھایا گیا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پہلی بات یہ کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. یہ آداب ان کو سکھا جا رہے ہیں آنے والوں کو، جن کو آگے چل کے اللہ پاک فرما رہا ہے اعراب، بدو، پینڈو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع اور علیم ہے. یہ تفصیل طلب آیات ہیں، لیکن چونکہ ہمیں آگے ذرا بات زیادہ کرنی ہے اس لیے ہم اس کو رواں کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر. یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا، عربی میں اس کو صوت کہتے ہیں. وہ بولتا ہے نہیں، ووٹ بولتا ہے جب آپ حق و باطل کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم اس طرح گہک کر نبی سے بات نہ کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں معلوم نہ ہو. یہ ساری چیزیں صحابہ کو معلوم تھیں، وہ جو مکے والے تھے ان سب کو یہ معلوم تھا. وہ جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم کسی سیاسی لیڈر کی سردار کے دربار میں حاضر نہیں ہو، تم اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اس کے یہ آداب ہیں. وہ کہیں، جو سوال کریں اس کا جواب دے دو، اور خود سے اس طرح سے مشورے دینے کی کوشش مت کرو جب تک کہ رسول تم سے خود مشورہ طلب نہ کرے. اس کے بعد صحابہ کی، وہ جو مکے والے ہیں، ان کی تعریف ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے یہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے، حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. یعنی وہ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے، اب حضور کے حجرے ہیں 11 12، انہیں نہیں پتا، نئے آنے والے کو تو نہیں پتا کہ کس کے یہاں باری ہے. جو وہاں مستقل ہوتے تھے انہیں پتا ہوتا تھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر ہیں. تو وہ حجروں کے باہر پھرنا شروع ہو جاتے اور آواز لگاتے، یا محمد اخرج الینا، اور محمد کہاں ہو تم، نکلو باہر، ہم آئے ہوں، باہر نکلو ہماری طرف. اللہ پاک نے فرمایا کہ عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، خود نکلتے، ان کے بلانے پر نہ نکلتے، خود آپ اپنے کام سے نکلتے، نماز پڑھنے نکلے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو تب تک ان کو اگر وہ صبر کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور رحیم، بخشنے والا، رحم کرنے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کو بیان کر دو، تبینوا، واضح کر دو. کسی نے آ کے کان میں ڈالی ہے، ہمارے یہاں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بات تو بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں، پر گل لگے نہ نکلے، کسی سے کرنی نہیں ہے. یہ فسق کی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور جب کسی کو پتا ہو کہ اس بندے کے ساتھ بات کرو تو یہ آگے پوچھ لیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی بات کرتا بھی نہیں ہے. یہ سرگوشیوں میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے. انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. کسی کے کان میں ڈال دیا اور ساتھ سختی سے کہا کہ بات کرنی نہیں ہے تم نے، تو اللہ کہتا فتبینوا، اللہ کہتا تبینوا، وہ بندہ کہتا بتانی نہیں، اللہ کہتا بتاؤ. ان تصیبوا قوما بجہالت، تم اپنی اسی جہالت میں، نادانستگی میں، کسی کے پٹے پڑھانے پر تم کسی پر جا بڑھو، اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالو، اس کے ساتھ کوئی اقدام کر لو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو. بعد میں پتہ چلے کہ بات ایسی نہیں تھی جیسی آپ کے کان میں کسی نے ڈالی تھی. تو یہ تو بیان کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ تمہارے اندر یہ جو ہستی بیٹھی ہے نا،
یہ کوئی قبائلی سردار نہیں. حضور نے کبھی بنو ہاشم کی سرداری کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ کے رسول ہی رہے. یہ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، ہارٹ لائن پہ ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، سوتے میں بھی ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، یہاں لائن ہوتے ہیں، خواب میں بھی وہی آ سکتی ہے، خواب میں بھی آرڈر آ سکتا ہے. یعنی ان کی قدر پہچانو، یہ ہستی کون ہے جس کو تم اپنے مشوروں سے نوازتے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو، اصرار بھی کرتے ہو کہ تمہاری بات مانی جائے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں اللہ پاک نے کوئی اور حکم دیا ہوا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ تمہارے داماد بھی ہیں، تمہارے بتیجے بھی ہیں، رشتہ چھوٹا ہے لیکن عہدہ ان کا بڑا ہے چونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں. لہٰذا تم سسر ہو کر بھی، باپ ہو کر بھی، ماموں ہو کر بھی، چچا ہو کر بھی تم نے ادب سے بات کرنی ہے ان کے ساتھ. لہٰذا دیکھ لیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، یا محمد نہیں کہتے تھے، اسی نسبت سے پکارتے تھے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ کثرت سے تمہاری بات ماننا شروع کر دیں، جو آتا ہے مشورہ دیتا اور یہ اصرار بھی کرتا ہے کہ اس کا مشورہ مانا جائے، اور تم ہمارا مشورہ نہ مانے تو تم دل چھوٹا کرتے ہو، جی ہماری تو ویلیو ہی کوئی نہیں، ہماری تو کوئی بات سنتے ہی نہیں. اگر یہ تمہاری بات کثرت سے سننا شروع کر دیں، لعنتم، تو تم ہی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تم ہی تنگی میں پڑ جاؤ گے. پھر کہ تمہارے نہیں، یہ اللہ کے مشورے پہ چلتے ہیں، یہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اور یرید اللہ بکم الیسر، اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ ہے صحابہ کی شان. حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہیں ایمان محبوب کر دیا ہے، کسی قیمت پر نہیں بیچتے، جان چلی جاتی ہے، جان دے دیتے ہیں، ایمان نہیں دیتے. یہ صحابہ کی شان اللہ بیان فرما رہا ہے جو مستقبل کو بھی جاننے والا ہے. یہ ان کے ایمان کی حالت ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے نہ صرف ایمان تمہیں محبوب کر دیا ہے، تمہاری اولین ترجیح بنا دیا ہے، تمہاری سول جو ہے وہ پرائرٹی بنا دیا ہے، بلکہ زینہ فی قلوبکم، ٹھونک دیا ہے اللہ پاک نے تمہارے دلوں سے. میخ ٹھونکی جاتی، ایمان ٹھونک دیا، نہیں نکل سکتا. گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو معصوم نہیں ہے، لیکن جہاں تک ایمان ہے وہ زینہ فی قلوبکم. نادانستگی میں گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے گناہ تمہارے لیے مکروہ بنا دیا، یعنی تمہیں کراہت آتی ہے گناہ کرنے سے. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے عبادت ایک بندہ جو ہے وہ جتنی بھی کرے، اس کی 1000 سال زندگی ہو، ایک ٹانگ پہ وہ جناب علی کھڑا رہے، سمجھے وہ اللہ کے اتنی عبادت کر چکا ہے کہ اب وہ صحابہ سے اس کا زیادہ مقام ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے، صحابیت جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي، محبوب بنا دیا تمہیں. پھر فرمایا کہ ٹھونک بھی دیا، اللہ نے ٹھونکا ہے. یہ ایمان ان کے دلوں میں اللہ نے ٹھونکا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، ٹھونکا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر استحکام ہے، وہ ہلتا نہیں ہے. ہمارا ایمان ڈولتا رہتا ہے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوتا ہے، شام ہوتے کافر ہوتا ہے. ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا، شام کو کافر ہوتا ہے، صبح مومن ہوتا ہے. ہمارا تو وہ فٹ بال کی طرح جس طرف بھی ہوا ذرا سی آئی جناب علی زمین ٹیڑھی ہوئی اور ہم ادھر لڑک گئے. ان کو فرمایا کہ یہ ہلنے والا ایمان نہیں، یہ زینہ، اس نے ٹھونکا ہے ان کے دلوں میں. اس سے اگلی والی آیت بڑی اہم ہے. یہ اس لیے اس کی تمہید ہے کہ جن کے بارے میں اللہ بات کرنے لگا ہے وہ کون لوگ ہیں اور کیا درجہ ان کا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے لیے ناپسندیدہ، یعنی تمہاری فطرت اللہ نے ایسی بنا دی ہے
کہ تمہارے لیے ناپسند بنا دیا الکفرا، کفر، کوئی جان سے مار کر بھی تمہیں کافر نہیں کر سکتا، والفسوق، اور فسق، والعصیان، اور نافرمانی، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تمہارے لیے اللہ نے فطرتاً ناپسند کر دی ہے، ناپسندیدہ بنا دیا، ایمان محبوب بنا دیا ہے، اس کے بعد اس کو تمہارے دلوں میں ٹھونک دیا ہے، اور فسق، کفر اور عصیان، اللہ رسول کی نافرمانی اللہ پاک نے تمہارے لیے کرہ، اس نے مکروہ بنا دی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو الراشد، ان میں سے ہر بندہ، ہم کہتے ہیں خلیفہ راشد، خلفائے راشدین، اللہ پاک کہتا ہے یہ سارے راشد، ان میں سے ہر الراشد ہے، ہدایت یافتہ ہے، یہی ہے نا۔ یعنی ایک طرف ایمان کا یہ حال ہے کہ محبوب بنا دیا، ٹھونک دیا، دوسری طرف طبیعت ایسی بنا دی ہے کہ کفر بھی ناپسند ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے، انہوں نے خود نہیں اختیار کی، اللہ نے ان کی طبیعت بنا دی ہے، کفر بھی، فسوق بھی، عصیان بھی۔ یہ کافر نہیں ہو سکتے، یہ فاسق نہیں ہو سکتے، یہ عاصی نہیں ہو سکتے اللہ اور اس کے رسول کے، گناہ ہو سکتا، فرشتے نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے ان لوگوں پر جو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے آگے کیا ہونا ہے۔ علیم دریا کیا تسلسل ہے اس کے علم میں، ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، پہلے نہیں تھا پھر ہوا پھر نہیں ہوگا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ان مومنوں میں، جن کی تعریف اللہ پیچھے کر کے آیا ہے اور بتا دیا کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں، اب اگلی آیت پڑھیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مومنوں کے دو گروہ، آپ دیکھ لیں اللہ پاک دونوں کو مومن کہہ رہا ہے بات شروع کرنے سے پہلے، یہ مومنوں ہی کے دو گروہ ہیں۔ یہ جو اوپر آیت میں جن کا ذکر ہوا ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ھم الراشدون، ان میں سے اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو فاصلحوا، اقتتلوا فاصلحوا بینہم، اقتتلوا دو طرفہ قتال ہے، یہ اس کو مارنا چاہتا ہے وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، دو گروہ ہیں، اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ، وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرو۔ فتویٰ نہیں لگایا کہ ان میں سے ایک کافر ہے اور ایک کم ایمان والا دوسرا زیادہ ایمان والا، نہیں، صلح کی کوشش کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر زیادتی کرے کو ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر، یعنی ایک گروہ کہتا ہے نہیں جی میں نے صلح نہیں کرنی، میں تو چھین کر لوں گا اپنا حق جو میرا حق ہے، یہ ہے بغت، دوسرے کے اوپر بغا۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم لڑو اس سے جو زیادتی کر رہا ہے، یعنی جو صلح پر راضی نہیں ہے، کہتا جی میں تو بس طاقت کے زور پر ہی لوں گا، میں کیوں صلح کروں، میرے پاس قوت ہے۔ تو کہا پھر تم سارے اس کو قوت فراہم کرو جو کمزور ہے، اس کی طرف سے لڑو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں تو اس کو کمزور سمجھ کے لڑ رہا تھا، وہ یہ تو سارے اس کے ساتھ مل گئے، اب قوت میں وہ بھی برابر ہو گئے، لہذا وہ صلح پر مجبور ہو جائے، صلح پر مجبور ہو جائے۔ میرے ایک رشتہ دار کا گاؤں والے کے ساتھ تنازع ہو گیا کسی بات پر، گاؤں والا ذرا کمزور تھا، تھوڑا نہیں کافی کمزور تھا بیچارہ، کھانے کے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، میرے رشتہ دار کو یہ تھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، تھوڑا سا نالج بھی ہے، تو وہ اس کو عدالت لے جائے گا اور تھانے میں یہ کر دے گا، اس کی سلام دعا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم غلطی کر رہے ہو، اپنے رشتہ دار کو میں نے کہا غلطی کر رہے ہو، تمہاری غلطی ہے، تو باز آ جاؤ،
کہا نہیں میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا. تو میں نے اسے کہا پھر ایک بات یاد رکھو، عدالت کا سارا خرچہ اسے میں دوں گا اور اس کی طرف سے میں گواہی دوں گا، پھر عدالت میں بھی اور تھانے میں بھی کہ تمہاری زیادتی ہے، وہ حق پر ہے. تو بس بیٹھ گیا وہ جھاگ کی طرح اسی جگہ پر، صلح ہو گئی. یہ چیز تم حق کا ساتھ دو تاکہ وہ جو طاقت کا سمجھ کے کہ میں طاقتور ہوں لہذا مجھے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہی وہ دیکھے گا کہ تم سارے اس طرف چلے گئے اور اب وہ اکیلا نہیں ہے، طاقت اس کی بڑھ گئی ہے، میرے برابر ہو گئی ہے یا مجھ سے زیادہ ہو گئی ہے، تو تفیہ الی امر اللہ، تو وہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی صلح کا جو حکم ہے اللہ کا، اس پر وہ آمادہ ہو جائے، پلٹ آئے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروانے کے. فَإِن فَاتَ، پھر اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ راضی ہو گیا ٹھیک ہے جی میں، تو عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ پھر جو ہتھیار ڈال دیتا ہے صلح پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا سارے جرمانے اس پر لگاتی ہے، اس کے بینک اکاؤنٹس فریز کر لیے جاتے ہیں، اس پہ پابندی لگا جاتی ہے یا کہ آئندہ تمہیں 20 سال 30 سال جو ہے وہ سائنس اپنے بچوں کو نہیں پڑھانی، فلاں نہیں کرنا، اپنی فوج نہیں تم نے بنانی. دنیا کا رول یہ ہے. قرآن کچھ اور بات کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ لڑے ہیں، دوسرا مغلوب ہو گیا، جو پہلے زیادتی کر رہا تھا وہ اب مغلوب ہو گیا تمہارے اٹھ کھڑے ہونے سے، تو اب تم نے سارے قصور اسی میں نہیں نکالنے، اب صلح کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرو. وَأَقْسِطُوا، قسط کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جو سیدھی قسطاس المستقیم، وہ ڈنڈی جو ہوتی ہے نا وہ قسط ہوتی ہے، اس کو کہ قسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی. تو یہ واقعتو، ڈنڈی سیدھی رکھو. تو ہوتا ہے نا کہ بھئی 1 کلو دینا ہے، لیکن 1 کلو جو ہے وہ فیصلہ 1 کلو کا ہوا ہے لیکن ڈنڈی مار دی ہے. کہا نہیں، وہ 1 کلو فیصلہ ہوا ہے تو اقسطو، اب ڈنڈی سیدھی رکھنی ہے، وہ 1 کلو اس کو دینا ہے. جو فیصلے ہوئے نیک نیتی سے ان پر عمل درآمد کروانا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک مقسطین کو، یعنی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ لڑے آپس میں، قتال ہوا ہے، اللہ پاک کوئی مذمت نہیں اس میں کر رہا. انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہے، یعنی ویل ایکسپیکٹڈ چیز ہے کہ ہو جاتا ہے. اب ان کی لڑائی کے باوجود اللہ پاک فتویٰ کیا دے رہا ہے؟ ان دونوں گروہوں میں سے کسی کو فاسق نہیں کہا، کسی کو فاجر نہیں کہا، کسی کو کافر نہیں کہا. ہماری جو روایت ہے نا وہ قرآن کے خلاف ہے کہ مومن کو گالی دینے والا جو ہے وہ سباب المؤمن فسوق و قتالہ کفر، اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے. قرآن تو نہیں کہتا کافر اس کو. یعنی جب آپ اس قسم کی روایتیں گڑھیں گے تو پھر صحابہ میں سے لڑنے والوں میں سے کسی ایک کو تو پھر کافر قرار دیں گے. تو جب ایک طرف قرار دے گی تو پھر دوسری طرف بھی کہے گی اس نے مارا تو انہوں نے بھی تو مارا ہے، دونوں طرف سے لوگ مرے ہیں نا، تو پھر دونوں طرف کافر ہو گئے. قرآن کافر نہیں کہہ رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ روایت کو پہلے قرآن پر پیش کرو. یہ کیا کہتی ہے؟ صحابہ کو قرآن کی نظر سے دیکھو، روایتوں میں تاریخ میں مت ڈھونڈو. اس قتال کے باوجود اللہ پاک کہتا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرو. انما المؤمنون اخوۃ، یہ کافر نہیں، یہ فاسق نہیں، مومن بھائی بھائی ہیں. غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے. یہ قتال کے بعد آیت ہے، پہلے نہیں کہ جی آیت پہلے تھی، یہ بھائی بھائی پہلے تھے، لڑائی کے بعد بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. یہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے 2 بھائیوں میں صلح کروایا کرو، آگ نہ لگایا کرو. واصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج ہم پر رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ ہم تقوی سے خالی ڈھول ہیں، شکل و صورت ہے، لیکن جب عمل تقوی والا جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں. حالانکہ گھر سے سب سے زیادہ جو چیز لے کر نکلنے کی ہوتی ہے، ہم ساری چیزیں چیک کر کے گھر سے نکلتے ہیں، تقوی نہیں.
وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے کر نکلو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور زاد راہ میں بہترین چیز ساتھ لے جانے والی تقویٰ ہے. کھانا تمہیں کسی ہوٹل پر بھی مل جائے گا، پیٹرول پمپ پہ مل جائے گا، کسی اور جگہ مل جائے گا، تقویٰ کوئی نہیں، وہ تمہارے اپنے ہی پاس ہوگا تو کام آئے گا. اچھا جی، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کچھ آیات نازل کی ہیں جن میں بتایا ہے کہ سماجی برائیاں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. ترجمے صرف کرتے ہیں. اے ایمان والو، نہ تمسخر اڑائے کوئی قوم دوسری قوم سے، یعنی مردوں کا کوئی گروہ مردوں کے دوسرے گروہ کے بارے میں کوئی تمسخر والی بات نہ کرے، جس طرح ہم لوگ کر دیتے ہیں کسی خاص قوم کے بارے میں لطیفہ بنا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم تمسخر اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہیں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کے بارے میں تمسخر کیا کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں اللہ کے نزدیک. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر الزام مت لگایا کرو، عیب مت لگایا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے لقب سے دوسرے کو مت مخاطب کیا کرو، یعنی وہ چیزیں جو دل توڑتی ہیں، دلوں میں دراڑ آتی ہے، آپس میں ناراضیاں ہوتی ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام بھی برا ہے، یہ دھبا ہے. کسی نے قیمتی ترین سوٹ پہنا ہوا اور اس پہ دھبا لگ جائے تو کتنا برا لگتا ہے، وہ بھی شادی والے دن مارا ماری شروع ہو جاتی. کہا مومن ہو، ایمان ہے تمہارے پاس، اور اس پہ فسق کا دھبا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ اپنے غلام پہ اس نے کوئی نقصان کیا تو غصے سے آپ نے لعنت کر دی اس سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لا رہے تھے، آپ نے سنا اور آپ نے وہیں سے فرمایا صدیق و لعان، صدیق بھی اور لعنت کرنے والا بھی ہو، صدیق اور لعنت کرنے والا ہو. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے اسے آزاد کر دیا اپنے اس گناہ کے کفارے میں، اور اس کو پھر آزاد دیو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو نہ پلٹے تو یہ لوگ ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت ظن سے پرہیز کرو. یعنی بعض چیزیں گمان پر بھی ہوتی ہیں، حسن ظن بھی ہوتا ہے. ہر وقت بد ظنی کہ کوئی بات کرے اور وہ کہ ہو سکتا ہے اس نے اس نیت سے کیا، اس نیت سے کہا ہو، یہ بات اس نے اس نیت سے، اس نے ہم پر چوٹ کی ہے، اس نے ہمیں سناوڑی سنائی ہے. ہر چیز کے بارے میں اس کا نیگیٹو سوچ رکھنی. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض ظن بھی اسم ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارا اپنا خیال ہوتا ہے، تمہاری اپنی پرسیپشن ہوتی ہے، لیکن وہ گناہ ہے. اسی کے بارے میں اس طرح سوچو. ولا تجسسوا، اور نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرو، کہاں سے لاتا ہے، کیا کماتا ہے، کتنا ہے، بہو اور ساس کے درمیان کیا تنازع چل رہا ہے، طلاق ہوگی نہیں ہوگی، فلاں ہوگا نہیں ہوگا، مارا ہے سن رات کو گالیاں دے رہے تھے، کیا جا کے پتہ کر کے اور رات کو کیا ہوا ان کے گھر تک لے کے پھر نکلیں باہر. گاؤں میں پھر یہی ہوتا ہے، وہ پھر اگلے گھر جا کے کرتی ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو ورنہ تمہارے اپنے گھر کی جاسوسی بڑھ جائے. اور دوسروں کے بچیوں کے روکے چلانے والے کی اپنی بچی نکل گئی، پتہ چلا کہ بیماری گھر میں بھی لگ گئی تھی. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں دوسرے کی بات مت کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، اس سے تو تمہیں بڑی کراہت آتی ہے، یعنی سن کر ہی تمہیں کراہت آ گئی ہے، جبکہ وہ جو تم نے غیبت کی ہے وہ واقعی میں وہ یہی گناہ تم نے کی ہے. وہاں موجود نہیں تھا، تم نے جو الزام چاہا اس پر لگا دیا، جو تم نے عیب چاہا اس کے اندر بیان کر دیا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اس بیچارے کو پتہ نہیں، جہاں سے تمہیں چاہ نوچ کے کھا لیا اس کو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا. اب چونکہ یہ جو تمسخر، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ الزام، یہ کسی کے نام رکھنا، کسی میں عیب، کسی کے لطیفے بنانا، یہ سب اس کا تکبر ہوتا ہے، قومی تکبر. میں جی چوہان جی، میں جی بٹ جی، وہ فلان جی بڑی قوم جی، لہذا ان کے ہم نے لطیفے بنانے ہیں.
تو فرمایا تم سارے ایک ہی باپ کی اولاد ہو. یہ بٹ، یہ ڈار، یہ افریدی، یہ بنگش، یہ چودھری، یہ رانے، یہ پگاں والے، یہ بغیر پگاں والے، یہ سارے آدم کی اولاد ہو تمہارا ایک باپ تھا. آگے کام الگ الگ ہے روٹی کمانے کے، تم نے ان کو قومیں بنا لیا اس کام کو. تم نے یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ کسبی ہے، یہ تیلی ہے، یہ وہ کام ہے نا. اور میرا ایک دوست ہے کلاس فیلو، میں نے اپنی پوسٹ جو ہے نا وہ 5واں کبوتر، اس میں اس کا ذکر کیا ہے. شکر زبیر، شکرو کہتے تھے، شکر زبیر نام. تو وہ اپنے رشتہ کہیں دیکھنے کے لیے گیا، وہ تو بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے سے پوچھا کہ تسانی قوم کے، آپ کی قوم کیا؟ اس نے کہا جی ہم حضرت آدم علیہ السلام کے داد پوترے کی اولاد ہیں، یعنی ان کے چچا کے بیٹے کی نسل سے ہم لوگ. تو اس نے کہا ایک اس طرح ہو سکنا آدم علیہ السلام تک کر لے سن. تو اس کا کہتا ہے پھر تسیں ان قوم نے کیڑی فکر پائی ہے، سارے آدم علیہ السلام نے ایسا تساں بھی تا اساں بھی آدم کی اولاد ہے نا. تو فرمایا کہ تم یہ اونچ نیچ کے چکر میں پڑھ کے تم دوسروں کی غیبت کرتے ہو، تمسخر اڑاتے ہو. تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے؟ جس تم نہیں جانتے، یہ تو قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا کہ جس کا تم تمسخر اڑاتے تھے، اسے چھوٹا سمجھتے تھے، وہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ ہے منشور ان لوگوں کے جن کے ذہن میں یہ ہے کہ جی وہ جو سید ہیں ہمارے وہ بڑی قوم ہے جی، وہ نیچے بیٹھنا چاہیے جی. مولانا اللہ وسعہ دیکھنا بیٹھے ہوئے ہیں وہ غالباً نصیر الدین نصیر صاحب کے بیٹے کے قدموں میں، وہ ان کے پوتوں کی جگہ ہے، وہ قدموں میں بیٹھے ہوئے سید سمجھ. یہ مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کے، یہ انسانیت کو خود ذلیل کرتے ہیں. جو کہتے ہیں نا فلاں کلب فلاں میں فلاں کا کتا ہوں، میں سگے فلاں میں فلاں کا کتا ہوں. تم کتے نہیں ہو، تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اصحاب کہف کے کتے کی اولاد نہیں ہو. تم اپنے آپ کو اپنی قدر پہچانو. دو بات تو کرنے کی ہے لیکن اب ٹائم زیادہ ہو گیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے نو انسانیت ہم نے تمہیں ایک میل اور ایک فیمیل، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، اور اسی طرح پیدا کیا جس طرح تم پیدا ہو تمہاری اولاد پیدا ہو رہی ہے. یہ وہی نطفہ اور وہی فیمیل ایگ اور وہی مسئلہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ کوئی چاندی سے پیدا ہوا ہے اور کچھ نطفے سے پیدا ہوئے اور کچھ سونے سے پیدا ہوئے اور کچھ، سب کا میٹیریل آف کریشن جو ہے وہ ایک ہی سورس ہے، طریقہ بھی ایک ہی ہے، سورس بھی ایک ہی ہے. تم ایک مرد اور ایک عورت کے فعل کا آف سپرنگ ہو، تم اسی طریقے سے پیدا ہوا. ران سے بھی کوئی نہیں پیدا ہوا، سب وہیں سے پیدا ہوا جہاں سے پیدا ہوتی ہے دنیا. اس لحاظ سے بھی کوئی نہیں فلاں امام جو ہیں یہ ماں کی ران سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی گپیں ہیں. امام ناس میں سے جہاں جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا یا ایھا الناس، وہ امام یا ایھا الناس میں شامل تھے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جسٹ فار انٹروڈکشن، وی میڈ یو، جعلناکم، جعلنا ہم نے تمہیں بنایا، وی میڈ یو، ٹرائبس اور نیشنز، قومیں اور قبیلے، کنبے اور قبیلے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم اپنا انٹروڈکشن کروا سکو. ایک ہی نام کے دو بندے آگے، پتہ چلا جی یہ انعام بٹ ہے اور یہ انعام رانا ہے. اتنی ساری بات، اس سے زیادہ رائی کے دانے کے برابر بھی قوم اور اس نسب کی کوئی ویلیو نہیں. مرتے ہی یہ نسب ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا جس کو اس کا نسب عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا. ایک بے نمازی سید ہے اور پتہ چلا جی یہ سید ہے، لہذا فرشتے کہیں چھوڑو آگے کرو، سید صاحب آپ آگے آ جاؤ. نہیں، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے. لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ، جہاں تک بات کرامت کی ہے، شان کی ہے، عزت کی ہے،
تو بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ پیدا کرو اپنے اندر۔ وہ نسل تمہارا کوئی کمائی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، وہ ہماری ارینجمنٹس ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کس کو بٹ کے یہاں پیدا کرنا ہے، کس کو جٹ کے یہاں پیدا کرنا ہے، کس کو افریدی کے، کس کو بنگش کے۔ یہ فیصلے ہمارے، تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ تمہارا کمال تقوی ہے، اگر ہے تو وہ گین کرنے کی کوشش کرو، اگر ہمارے یہاں عزت چاہتے ہو تو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اسے معلوم ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اسے سب کا بارے میں معلوم ہے کون کیا ہے۔ اب وہ بات آئی کہ یہ سورت کن کے بارے میں تھی؟ وہ تھی قالت الاعراب آمنا۔ وہ جو اعراب آئے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، یہ وہ اعراب تھے۔ تو جب لین دین کا معاملہ ہوتا، مال غنیمت تقسیم کیا جاتا، کوئی تو وقت تھا کہ اسلام لینے والوں میں سے تھا، اب دینے والوں میں سے ہو گیا، مال غنیمت آیا، اور یہ لوگ چل پڑتے تھے کہ بھائی حضور دیتے ہوئے پیچھے نہیں دیکھتے اور تقسیم کرتے ہیں۔ تو قالت الاعراب، اعراب نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ بدوؤں کے بارے میں ہے، پینڈوؤں کے بارے میں، یہ عمر کے بارے میں نہیں، یہ ابو بکر کے بارے میں نہیں، یہ عثمان کے بارے میں نہیں، یہ امیر معاویہ کے بارے میں نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ اعراب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس کو گھسیڑ کے لے آتے ہیں یہاں پر ان کو اور ہم کو۔ قالت الاعراب آمنا، قریش اعراب نہیں ہیں۔ قالت القریش نہیں ہیں، قالت الاعراب آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے سرنڈر کیا۔ اسلمنا، ہم نے سرنڈر کیا۔ قوت اسلام کی ہم نے دیکھا کہ بڑھ رہی ہے، آج نہیں تو کل ہی ہمارے قبیلے میں پہنچ جائیں گے تلواریں لیے ہوئے، تو اس سے پہلے جا کے سلام دعا کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ تم نے سر تسلیم خم کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود، یعنی اس کے باوجود کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، پیچھے کن کی بات ہوئی ہے؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ٹھونکا ہے تمہارے دلوں میں، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے لوگ وہ ہیں، ان کا ذکر وہ ہے۔ تم اس آیت میں ان کو گھسیڑ لاتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ جی ان کے بارے میں کہا کہ تم ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان صرف محبوب نہیں کیا بلکہ ہم نے ٹھوک دیا ہے۔ کفر، فسوق اور عصیان ہم نے ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، وہ کبھی اس کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ان کو تم وہ اس آیت سے نکال کے یہاں آ کے لاتے ہو، بدوؤں والی، وہ پینڈوؤں والی، وہ جو صحرائی لوگوں کی ہے، اس میں آ کے تم ابو بکر صدیق کو شامل کرتے، ہمیں شامل کرتے اس میں تم۔ اس کے باوجود وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ پاک۔ یعنی اگر تم اس تھوڑے سے ایمان کے ساتھ، وہ جو زبان سے تم نے نکالا ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، زبان پر ہے ابھی دلوں میں داخل نہیں، زبان پر ہونے کے باوجود بھی اگر تم نماز، روزہ، اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو، اللہ پاک تمہارے اعمال میں سے کوئی ذرا بر بھی اس کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے کرم کا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے پھر تعریف آ رہی ہے ان کی جن کے دلوں میں ایمان ٹھونکا ہے۔ یہ ایک فرقہ نا، وہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہمیں مسلمان اس آیت کے تحت کہتے ہیں وہ، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اسلمنا اصل ہے ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ہم جب کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں
تو وہ ہنستے ہیں، ہمیں مسلمان کہتے لیکن اندر سے کہتے ہیں اپنے آپ کو خود ہی منافق کہہ رہا ہے۔ وہ مسلمان کا مطلب منافق لیتے ہیں، جن کی زبان پر ہے دل میں نہیں ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم وہ مسلمان ہیں کہ تم کبھی بھی مرنا نہ سوائے اس کے کہ تمہیں حالت اسلام میں مسلمان کی حیثیت سے تمہیں موت آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم وہ مسلمون ہیں، ہم تمہارے والے وہ منافق نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو مسلمان کی حالت میں مرنا تم۔ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کرتا تھا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ہم وہ مسلمین ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں، ہمارے پہلے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر ہم ان کی امت کے مسلمان ہیں۔ آپ ہمیں یہ بدوؤں کے ساتھ آ کے تو کہتے ہیں اسلمنا سے آپ نے نتیجہ وہ نکالا ہے جو نبی کہتے ہیں انا اول المسلمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ان ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کو بتایا، اعراب کو مثال دی ہے، اعراب کو کہ ادھر آؤ، تم کہتے ہو نا مومن ہے، مومن اس قسم کے ہوتے ہیں، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، در حقیقت مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی کسی شک میں نہیں پڑے۔ کیا کمال تعریف کی اللہ پاک نے صحابہ کی، پھر کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی کوئی شک ہوا ہی نہیں کہ میں جان دینے جا رہا ہوں اس کام کو ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، اولئک ھم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اپنے ان جیسے بنو تاکہ تم ایمان والے بنو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔